کو وقوع ہوا نا، 7 ستمبر کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اندر قادیانی جو کہ مختلف گروہ میں اپنے نام بدلتے رہتے ہیں، کوئی قادیانی کہتا ہے، کوئی احمدی کمیونٹی کہتا ہے اپنے آپ کو، کوئی لاہوری گروپ کہتا ہے، کوئی اپنے کو مرزائی کہتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ان کا مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا؟ سب مل کر پڑھیں، وہ مسلمان ہو سکتا؟ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تو جناب قادیانی، مرزائی، لاہوری گروپ، احمدی کمیونٹی سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جناب تو 1974 کے اندر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ہمارے جو علماء کرام ہیں، سب کے نام میں لوں گا تو ظاہر سی بات ٹائم زیادہ بھی ہو جائے گا، سب کے نام مجھے یاد ہو ضروری بھی نہیں ہے، تو یہ دو بزرگ ہستی بڑی واضح ہیں۔ تو ان دو بزرگوں کی کوششوں سے ان قادیانی، مرزائی، لاہوری گروپ کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا ہے۔ قانون کی شکل نمبر 298B 298C کے مطابق یہ شعار اسلام اپنا نہیں سکتے، یہ اپنی عبادت گاہوں پہ مینار بنا سکتے نہیں، یہ اپنی عبادت گاہوں پہ گنبد لگا سکتے نہیں، مل کر بولیں نہیں، ہاں نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے نہیں، کسی صورت بھی اپنے آپ کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ شعار اسلام کو اپنا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ان کی سازش برسوں سے چل رہی ہے کہ یہ بھولے بالے مسلمانوں کو ویزے کا لالچ دے کر، پیسے کا لالچ دے کر، کاروباری سپورٹ دے کر مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان جیسے لوگوں پر نظر رکھیں، اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی ملوث نظر آئے جو ویزے کا جھانسا دے کر، کاروباری جھانسا دے کر، اور جناب ان کی مالی سپورٹ اگر یہ دے کر کوئی اس طرح بیکار ہے مسلمانوں کو، فوراً پولیس اسٹیشن میں اطلاع دیں، ان کے خلاف FIR درج کرائیں، اور اگر پولیس FIR درج نہ کرے تو تحریک لبیک والوں کے پاس ہیں، وہ بتائیں گے کیسے FIR درج ہوتی ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے FIR درج ہوتی ہے، کیسے ان کے خلاف کھڑا ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قادیانی غلیظ ترین لوگ ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دیں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے جو کہ موجودہ سیاستدان جو کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر بھی یہ چسپاں ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اب بتائیں اتنا غلیظ ترین جو عقیدہ رکھے، یہ کہ میرا بس چلے تو میں پاکستان میں رہنا نہیں دوں، ان لوگوں کو، ان کو رہنے نہیں دوں جن کا اتنا غلیظ ترین عقیدہ ہو، لیکن چلو جی رہنے کی اجازت ہے، لیکن رہیں کافر بن کے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ان سے لا تعلق رہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کہیں بھی دیکھیں تو فوراً سے بیشتر آپ جو ہے اطلاع دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس تھانے میں جا کر ہم پریشان ہو جائیں گے تو یہ پریشانی اٹھانے کے لیے لبیک والے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اس چیز کا جو ہے نا پوری تحقیقات کے ساتھ محاسبہ کر کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو یوم ختم نبوت جو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے یہ قانون پاس ہوا، ان کو کافر قرار دیا گیا، یہ یقیناً اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے۔ تو 7 ستمبر کو تمام احباب نے 7 ستمبر کو بڑے اچھے انداز سے منانا ہے۔ منانے کا طریقہ یہی ہے، جہاں ختم نبوت کے محافل ہوں وہاں شرکت کریں، اور ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے بچے کو سکھائیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آخری نبی، یہ اپنے بچے کو سکھا دو، اور 7 ستمبر والے دن خصوصاً اپنے بچے کو بتاؤ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔
کسی نبی نے نہیں آنا. یہ بات اپنے بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. تو 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، اس کو عظیم الشان طریقے سے منایا جائے اور منائیں آپ لوگ. اور تحریک لبیک والے جہاں جہاں اس کے پروگرام منعقد کریں آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے جناب. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سن لیں کہ قادیانی کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں لوگ ہے، اور یہ قادیانی باضابطہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی بنائی ہوئی چیزیں فروخت کرتے ہیں اس کی کمائی کا ہم 40% حصہ قادیانی تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. یعنی حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے یہ منافع جو ان کو ہوتا ہے اپنی کمپنیوں سے اس پر لگاتے ہیں. اخباروں میں انہوں نے اشتہار دیا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کٹنگ رکھی ہوئی علماء کے بعد انہوں نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ جو شیزان کمپنی سے جو بھی کمائی ہوتی ہے اس کا 40% حصہ ہم قادیانی تبلیغ پر لگاتے ہیں. تو دکانداروں کو شرم آنی چاہیے اور خریدنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایسی پروڈکٹ خریدتے ہیں کہ جس کے منافع سے رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کیا جائے. اتنے تم ایمان کے پلپلے ہو، اپنے ذائقے کے لیے یا تھوڑی سی چیز زیادہ ملی ہے اس کے لیے تم ختم نبوت پر کمپرومائز کر لو گے تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. استعمال نہیں کرو، اس کا بائیکاٹ کرو. شیزان کا بائیکاٹ کریں، آج سے بائیکاٹ ہے انشاءاللہ. آج کے بعد شیزان کی کسی پروڈکٹ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا. تاجدار ختم نبوت، چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. سنتیں ادا کی جائیں گی، سنتیں ادا فرما دیجیے.